ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی شرط ہے، یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی تفسیر کے اندر قلم بند کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے اپنی سواری اونٹ کو مسجد نبوی کے باہر کھڑا کیا اور خود مسجد میں چلا گیا۔ مسجد نبوی میں جا کر اس نے بڑے سکون سے نماز ادا کی۔ جب وہ باہر آیا دیکھا تو سواری نہیں، بڑا پریشان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، عبادت کرنا یہ میرے ذمہ تھا اور مدد کرنا تیری شرط ہے، تو اب میری مدد فرما۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسی وقت ایک شخص اس کے اونٹ کو پکڑ کے لا رہا تھا اور اس شخص کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ نہیں تھا۔ تو گویا عبادت کرنا انسان کے ذمہ ہے اور مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذمہ ہے۔ آج ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک تو یہ لفظ اہدی ہا کے ساتھ ادا کرنا ہے، عام طور پہ ہم اس کو محمل پڑھ لیتے ہیں، تو اہدی کا معنی ہے ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، یا ہمیں ثابت قدم رکھ، یا ہمیں منزل پر پہنچا، یا ہمیں توفیق دے، یا ہمیں چلا نہ ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، یا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ سارے ترجمے اس لیے کیے ہیں کہ اس پہ بعض غیر مسلموں نے سوال کیا کہ جی اگر اس کا مطلب ہے مسلمان ہر نماز میں ہدایت کی دعا ہی مانگتے رہتے ہیں، اس کو ہدایت ملی نہیں، تو اہدنا کا مطلب دکھا بھی ہے، چلا بھی ہے، اور ثابت قدم رکھ بھی ہے، توفیق دے بھی ہے۔ گویا ہمیں ایسے راستے پر چلا، جیسے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہی ترجمہ لکھا، دکھا ہم کو صراط مستقیم، پہنچا ہم کو صراط مستقیم پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ اب بندے نے پہلے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، اس لیے کہ انسان کی فطری قوتوں کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کے سامنے نمونہ ہو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کامیاب شخص کو نہیں دیکھتا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کسی کامیاب شخص کو دیکھا جائے۔ تو انسان کی جو قوتیں ہیں، صلاحیتیں، ان کی تکمیل تب ہوگی جب اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود ہو، اور سب سے بڑا نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اور امت محمدیہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نمونہ ہے، خود قرآن نے کہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا لے کے آئے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ نفس مضمون کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم مفسرین نے جو نحوی بحثیں کی ہم ان کی طرف نہیں جاتے، امت کو نفس قرآن سمجھ میں آ جائے
ھذا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن اصل میں آج ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم، بس امت کامیاب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری امت کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے پہلی امت کی اصلاح ہوگی، اور پہلی امت کی اصلاح قرآن سے ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی لائبریریوں میں قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں تھی. 50 سال میں نصف دنیا سے زائد خطے پر اسلام کو غالب کر دیا. تو انعام یافتہ طبقوں میں صراط مستقیم میں 4 طبقے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا انبیاء کا طبقہ ہے، یہ انعام یافتہ طبقہ ہے جیسے میں نے بتا دیا. دوسرا فرمایا والصدیقین، صدیقین کا طبقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اس میں سر فہرست، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر کی پیروی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی. اور تیسرا طبقہ فرمایا شہداء، یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ رسول کی محبت میں جان دے دیتا ہے، بس یعنی آخری درجہ ہے. اللہ رسول کی محبت میں اپنی جان بھی دیتے. بہت مشکل ہے نا، ہمارے ہاں تو وقت مانگا جائے تو ہم سے مشکل ہوتا ہے، مال مانگا جائے تو مشکل ہوتا ہے، اور یہ جائے کہ ہم کہیں کہ اللہ رسول کی محبت میں جان دے دیں تو یہ آخری کا درجہ ہوتا ہے. اس لیے شہداء کا راستہ یہ بھی بہترین، انعام یافتہ لوگ ہیں. چوتھا طبقہ ہے صالحین. یہ 4 طبقے ہیں جن کو قرآن نے کہا انعام یافتہ، یہی صراط مستقیم. قرآن اس کے لیے بہترین رہنمائی. قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یہ صراط مستقیم ہے تاکہ امت دائیں بائیں نہ بھٹکے، بس نہ مسلکوں کی طرف اس کا رخ ہو اور نہ جماعت پرستی ہو، نہ بت پرستی ہو، کسی چیز کی بھی. اس کے سامنے نمونہ موجود ہے قرآن اور حدیث کا. تو یہ 2 آیتیں آج کے ہمارے درس میں شامل نصاب رہی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا حی یا قیوم یا محیمن. یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اے مالک جب تک زندگی ہے قرآن اور حدیث کی اشاعت اور اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہم سب کی صلاحیتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ موت آئے تو ایمان کی حالت میں کلمہ شہادت زبانوں میں جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ تعالی خیر، احسن الجزاء.